ذرا سوچئے، پاکستان اور افغان طالبان آمنے سامنے ایک کھلی جنگ میں، سننے میں ہی کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن آج ہم اسی کہانی کی تہہ تک جائیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیسے کل کے دوست آج کے دشمن بن گئے۔ فرض کریں وقت ہے فروری 2026 کا، پاکستان کے سب سے بڑے جرنیل ایک میز کے گرد جمع ہے اور وہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہ جنگ روایتی دشمن بھارت کے خلاف نہیں بلکہ افغانستان میں طالبان کے خلاف ہے۔ اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ پاکستانی جنرلوں کا ایک بیان، صرف ایک جملہ پوری صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ جن کو انہوں نے ماضی میں پالا پوسا تھا، اب انہیں روکنا تھا۔ مطلب پاکستان آج اپنے ہی بنائے ہوئے ایک سائے سے لڑنے پر مجبور ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ وہ اتحادی جو دہائیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے؟ آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اس پیچیدہ رشتے کی جڑیں سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، 1990 کی دہائی میں۔ یہ وہ دور تھا جب اس پوری شطرنج کی بساط بچھائی جا رہی تھی۔ پاکستان کے اس پالیسی کے پیچھے ایک بہت مشہور نظریہ تھا، اسٹریٹجک ڈیپتھ یا اسٹریٹجک گہرائی۔ آسان لفظوں میں کہیں تو افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو پاکستان کی دوست ہو، تاکہ بھارت کے ساتھ جنگ کی صورت میں پاکستان کو ایک اضافی دفاعی لائن مل سکے۔ اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے 1994 میں ISI نے ملا عمر کے ایک چھوٹے سے گروہ کی حمایت شروع کی، اور نتیجہ صرف 2 سال کے اندر طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ پھر 9/11 کے بعد امریکہ نے آ کر انہیں ہٹا دیا، لیکن 20 سال بعد 2021 میں جیسی امریکی فوجیں نکلی، طالبان بجلی کی سی تیزی سے واپس کابل کے تخت پر بیٹھ گئے۔ اب کہانی ایک نئے اور کہیں زیادہ خطرناک موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ 9/11 کے بعد کا دور تھا جب پاکستان کی پالیسی بے حد پیچیدہ ہو گئی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب پاکستان نے ایک ہی وقت میں 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے کی کوشش کی۔ یہ 2 دہائیوں پر محیط ایک دوہرا کھیل تھا۔ دنیا کے سامنے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تھا، لیکن پردے کے پیچھے وہی پاکستان طالبان جنگجوؤں کو نہ صرف محفوظ پناہ گاہیں دے رہا تھا بلکہ انہیں فنڈز اور ٹریننگ بھی مہیا کر رہا تھا۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے والی ہے۔ یہ جو 2 طالبان ہیں نا، ایک افغان طالبان جو کابل میں حکومت کر رہے ہیں، اور دوسرے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP، یہ دونوں الگ الگ گروہ ہیں۔ افغان طالبان پاکستان کے پرانے اتحادی تھے، لیکن TTP ان کا نشانہ ہی پاکستانی ریاست ہے۔ ہاں، نظریاتی طور پر وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن ان کے میدان جنگ بالکل مختلف ہیں۔ اور جیسا کہ ایسی کہانیوں میں اکثر ہوتا ہے، یہ دوہرا کھیل آخرکار پاکستان کے لیے ہی ایک ڈراؤنا خواب بن گیا۔ جس افرید کو اپنے مقاصد کے لیے پالا پوسا تھا، وہ پلٹ کر اپنے ہی بنانے والے پر جھپٹ رہا تھا۔ یاد کریں اگست 2021 جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا، پاکستان میں ایک جشن کا سامان تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پاکستان کی اپنی جیت ہو۔ لیکن یہ خوشی بہت عارضی ثابت ہوئی۔ کابل میں طالبان کی واپسی کے ساتھ ہی پاکستان میں TTP کے حملوں میں ایک طوفان آ گیا۔ یہ اعداد و شمار خود بول رہے ہیں۔ صرف 1 سال کے اندر 2024 سے 25 تک دہشت گردی سے ہونے والی اموات تقریباً دگنی ہو گئیں۔ اور TTP کے ان لاتعداد حملوں میں سے ایک حملہ ایسا تھا جس نے صرف پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ دسمبر 2014، آرمی پبلک سکول پشاور۔ 132 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 132 معصوم جانیں تھیں جو اس دن چھین لی گئیں۔ یہ وہ بچے تھے جن کی عمریں 8 سے 18 سال کے بیچ تھیں، اپنے کلاس رومز میں بیٹھے ہوئے، اور بس یہی وہ دن تھا جو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب بن گیا۔ اس سانحے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ ہمیں آج کے اس ناقابل حل مخمصے تک لے آئی ہے۔ آج پاکستان اور افغان طالبان دونوں ایک ایسے جیو پولیٹیکل جال میں پھنسے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا دشمن یعنی TTP اس کے سب سے پرانے دوست یعنی افغان طالبان کی پناہ میں ہے۔ یہ وہی ستم ظریفی ہے جس کا سامنا امریکہ کو 20 سال تک کرنا پڑا جب افغان طالبان پاکستان میں پناہ لیتے تھے۔ یوں سمجھیں کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، بس اس بار کردار بدل گئے ہیں۔ اب افغان طالبان خود بھی ایک عجیب مشکل میں ہے۔ اگر وہ پاکستان کے دباؤ میں آ کر TTP کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو انہیں ڈر ہے کہ TTP کے ہزاروں لڑاکے بھاگ کر ان کے سب سے بڑے دشمن یعنی داعش خراسان میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ افغانستان کے اندر ایک نئی اور شاید اس سے بھی بڑی آگ بھڑکا دے گا۔ اور اس طرح یہ کہانی ایک مکمل دائرے میں گھوم کر وہیں آ کھڑی ہوئی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، پاکستان کی دہائیوں پرانی پالیسی۔
اپنے مفادات کے تحفظ کی پالیسی آج اسی آگ کی لپیٹ میں ہے جو اس نے کبھی خود لگائی تھی۔ اور یہ ٹیبل اس پوری حکمت عملی کی ناکامی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ مقصد تھا بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پروکسی بنانا، اور آج حقیقت یہ ہے کہ وہی طالبان بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہے ہیں۔ مقصد تھا افغانستان میں اسٹریٹجک گہرائی حاصل کرنا، اور آج اسی افغانستان میں پاکستان جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ہر مقصد، ہر چال الٹی پڑ چکی ہے۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان اس آگ کو بجھا سکے گا جو اس نے خود بھڑکائی تھی، اور اس کی قیمت مزید کتنی معصوم جانوں کو ادا کرنی پڑے گی؟